بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ دلائل آتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ 1984 میں انڈین آرمی کا ایک جوان سیاچین گلیشیئر کے اندر کہیں گم ہو گیا تھا، مس ہو گیا کسی آپریشن کے دوران۔ ابھی ان دنوں کے اندر اس کی لاش ملی ہے، یعنی تقریباً 38 سال بعد ایک ہندو کی لاش ملی ہے برف کے اندر سے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، 38 سال کیا فرشتے انتظار کرتے رہے ہیں کہ کب اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا؟ حالانکہ وہ تو قبر میں دفن بھی نہیں کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا سسٹم رکا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں ایسا ہوتا ہے، بلکہ جیسا وہ اس برف کے اندر اس کی روح نکلی ہوگی، اسی وقت فرشتے اس کو مارتے ہوئے لے گئے ہوں گے اوپر، وہاں برزخ میں جہاں اس کا ٹھکانہ ہے، اس پر وہاں مار پڑتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس کی جو لاش ہے وہ برف کے اندر چونکہ چیز محفوظ رہتی ہے، 38 سال وہ بالکل محفوظ رہی، ابھی وہ ملی ہے تو ابھی اس کو وہاں سے نکال کے پھر وہ سارے جو آرمی کے پروٹوکول ہوتے ہیں، اسلامی وغیرہ دینا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کے علاقے میں لے جا کے اس کو جلائیں گے۔ تو اللہ کے بندو، اگر کسی مسلمان کی لاش ہوتی جس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا۔ کتنے آرمی کے، ہماری پاکستان آرمی کے جوان ہوتے ہیں یا جو بھی وہاں مسنگ ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، اوپر سے گلیشیئر آتا ہے، گاؤں کے بیچ میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کئی یونٹیں، خود ہماری اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ ایک دفعہ برفانی تودے کے نیچے آ گئی تھی، کتنے دب گئے تھے۔ تو وہ اس کے اندر پڑے رہے، چاہے 100 سال بعد بھی اگر اس کی لاش کو وہاں سے نکالیں گے کوئی، تو وہ بس ظاہر بات ہے برف کی وجہ سے جمی ہوئی ہوگی، محفوظ تو ہوگی۔ برف تو نہیں کھاتی ہے اس جسم کو، تو مٹی کھاتی ہے، پھر جب اس کو مٹی کے اندر دفن کریں گے تو مٹی اس کو کھائے گی۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ اس قبر کے اندر، اس زمینی گڑھے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ خالص قرآن کا انکار ہے۔ اور کل ایک میں نے ان کے حافظ محمد زبیر کو، ان کا مولوی ہے، اور ایک مغیرہ لقمان جو حق کے ایسے دشمن ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کڑی تنقید کی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں کہ اس جسم کو نہیں بلکہ اوپر برزخ میں ایک جسم ملتا ہے اور وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو طنز کر رہے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہوئی، بڑا عجیب فلسفہ ہے جی، گناہ تو یہ جسم کرے اور عذاب اس جسم کو دیا جا رہا ہے۔ ان کو ہوش نہیں، اصل میں انہوں نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے مسلک پڑھا ہے۔ قرآن اگر پڑھا ہوتا تو کبھی اس طرح کی بات نہ کرتے۔ مالک فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور ایک لامتنا ہی سلسلہ چلے گا، ہم ان کی ایک کے بعد دوسری کھال بدری کرتے چلے جائیں گے۔ وہاں بھی اعتراض کرنا کہ یا اللہ، وہ جرم تو پہلی کھال نے کیا تھا، تو یہ دوسری کھال کو کیوں جلایا جا رہا ہے، تیسری کو کیوں جلایا جا رہا ہے، یہ وہاں بھی اعتراض کرنا۔ اور یہاں دنیا کے اندر بھی دیکھیں، زبان جھوٹ بولتی ہے، یا چوری ہاتھ کرتے ہیں، یا کیا نام ہے بدکاری جسم کا کون سا ایسا کرتا ہے، اور کوڑے کہاں لگتے ہیں۔ تو ذرا اعتراض کرو نا کہ پیٹھ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہ تو کسی دوسرے جسم کے حصے نے کیا تھا، اور کوڑے پیٹھ پر مارے جا رہے ہیں۔ یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتے ہو، صرف حق کا راستہ روکنے کے لیے یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک دلیل سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی سیلاب کے اندر کتنے قبرستان ہیں بلوچستان کے اندر، سویپ ہو گئے، کتنے باب مزار اس دریا کے اندر، سیلاب کے اندر بہہ گئے، کوئی مشکل کشا اور داتا نہ رہا، کوئی دستگیر نہ رہا، کسی نے مشکل کشائی نہیں کی۔ اور اوورآل بھی نہ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، نہ محی الدین چشتی آ رہے ہیں ان کی مدد کی۔ وہ مردے کس طرح مدد کریں گے؟ افواج پاکستان کے جوان جا رہے ہیں وہاں، جا کے وہ سیلاب زدگان کی وہ جو ہے نا محفوظ جگہ پر ان کو پہنچا رہے ہیں، یا لاشیں جو دب گئی ہیں گھروں کے اندر ان کو نکال رہے ہیں، یا ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کھانے پہنچا رہے ہیں۔ افواج پاکستان کر رہی ہے، دوسرے جو شہری ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ کر رہے ہیں، یا انفرادی طور پر لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی مردہ آ کے مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، مانو اس بات کو، اس حقیقت کو مانو، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تمہاری عقل ٹھکانے نہ آئی، اور انہی مردوں کو تم پھر سیلاب جب گزر جائے گا تو دیکھیں گے کہ یہاں بابا کا مزار تھا، یہاں سے بہہ گیا ہے، پھر یہ دوبارہ یہ مجاور اس مزار کو بنائیں گے اور پھر گدی وہاں بچھائیں گے محمود قریشی کی طرح۔
جس طرح انہوں نے گدی بچھائی ہوئی ہے سارے، کسی نے گولڑے میں بٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بری امام کی بچھائی ہوئی ہے، کسی نے جناب علی اجویری کی بچھائی ہے، کوئی پیر مکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے بدماش ہیں، یقین کریں مجاور بہت بڑے بدماش ہیں، گنڈے ہیں ان کے نوجوان. اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا علی اجویری کی اس قبر کے اوپر یہ بیٹھے ہوتے تھے. اور بے ایمان یہ جو نہیں ہوتی لائٹ، سرچ لائٹ ہوتی ہے، لیزر لائٹ، یہ لڑکیوں کے اوپر لگاتے ہیں بے ایمان، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یقین کی اتنے بدماش ہیں. ہر جگہ اسی طرح سیون شریف بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ شاہ غازی بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جگہ یہ بڑے چرس کے اڈے ہیں یہ. اور غیر ملکی جو ہوتے ہیں جاسوس بھی یہاں بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ لوگ نہیں پکڑتے ہیں، ڈرتے ہیں. ذرا سا کپڑے میلے کچیلے پہن لو تو یہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا گبرو جوان ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے افسر ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اولیاء اللہ نہ ہو. اندازہ لگائے ان کے دماغ کے اندر اولیاء اللہ گھسا ہوا کہ جو گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوگا اور مجذوب ٹائپ بنا ہوا ہوگا، بال اٹے ہوئے مٹی سے اور لٹیں لٹک رہی ہوں گی، تو یہ ولی اللہ جی، یہ پہنچا ہوا ہے جی، پہنچا ہوا ہے. اصل میں ان کا پورا دین بدلی کر دیا ان مولویوں نے اور پیروں نے اور ان شیعوں نے خاص کر. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.